بابا جلدی واپس آ جائے، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ ملنے آئی اپنے باپ کو، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ان کے دل میں تھوڑا سا احساس نہیں آیا کہ اتنے سال کام کیے اکٹھے بیٹھ کے کہ اس کی بچیوں کے حال ہی پوچھ لیں۔ آج 1 سال ہونے والا ہے طارق ٹیڈی کی، تو ایک لفظ کیا بولا انہوں نے، ایک فون کر کے پوچھا نہیں آپ کس حال میں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ بچیوں کے حق کے لیے بھی نہیں بولے۔ تو یاد آتی ہے بابا کی؟ یس، بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے۔ کیوں آتی ہے یاد؟ کہ وہ ہمیں چیزیں لے کے دیتے تھے۔ اب کوئی بھی نہیں، جب سے چلے گئے ہمیں کوئی بھی نہیں چیزیں لے کے دیتا، مما ہی اب ہمارا کرتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی سے آپ کو ملواتے ہیں جو پہلے اپنے والد کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، لپٹ رہی تھی، چوم رہی تھی اپنے والد کی قبر کو، اور اب ادھر بیٹھی ہے اور اس کا تعلق طارق ٹیڈی صاحب سے ہے۔ یہ طارق ٹیڈی صاحب مشہور کامیڈین، پاکستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت کی بیٹی ہیں، اور طارق ٹیڈی کی وفات کے بعد ان کو نہ تو ان کو وراثتی حق دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بھائی کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشان حال ہیں۔ سکول کی فیسیں نہیں بھر پاتے، ٹائم پر کھانا نہیں ان کو ملتا، بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ زندگی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مروہ۔ مروہ، آپ ادھر بیٹھ کر رو رہی تھیں، قبر پر لپٹ کر بابا سے باتیں کر رہی تھیں، کیا باتیں کر رہی تھیں؟ کہ بابا جلدی واپس آ جائے، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اس نے کی کہ بابا دنیا سے گیا ہوا شخص کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو یاد آتی ہے بابا کی؟ یس، بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے۔ کیوں آتی ہے یاد؟ کہ وہ ہمیں چیزیں لے کے دیتے تھے۔ اب کوئی بھی نہیں، جب سے چلے گئے ہمیں کوئی بھی نہیں چیزیں لے کے دیتا، مما ہی اب ہمارا کرتی ہے۔ تو اسکول جاتی ہیں آپ؟ نہیں، اب بھی نہیں جاتے، کیوں نہیں جا رہی؟ پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، یس، اسکول کی فیس نہیں ادا کر پا رہے۔ جب آپ کے والد صاحب تھے تو تب فیس ادا کرتی تھیں آپ؟ جی جلد کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ اب پاس فیس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، بابا خرچہ بھی دیتے ہوں گے؟ جی بہت زیادہ۔ تو بھائی خرچہ نہیں دیتا؟ چیزیں دیتے تھے۔ نہیں، اب بھائی نہیں کرتا۔ بھائی سے بات ہوتی ہے؟ نہیں، ہم نہیں کرتے۔ بھائی سے آپ کہتے نہیں ہیں کہ جو ہمارا حق ہے، جو وراثتی بابا کی جائیداد میں سے حق ہے، وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکیں؟ نہیں، وہ نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم نے ان سے لینا ہے۔ لینا ہے؟ جی، تو آپ بابا سے کیا باتیں کر رہی تھیں؟ کہ بابا جلدی واپس آ جائے، ہمیں آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، اور جب سے آپ گئے ہمیں تو کوئی بھی نہیں ہمیں ہمارا خرچہ اٹھا رہا۔ باپ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اولاد رل جاتی ہے، اور اولاد جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کرتی ہے، جیتی ہے نا، وہ باپ کے خرچے پر جیتی ہے، باپ کی زندگی میں جیتی ہے۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ہوتا جو ان بچوں کی پرورش کرے۔ خاندان والے، بھائی، چچا، تایا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو بہاریں ہیں نا وہ باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ مغرب کے ٹائم ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی شکایتیں لگا رہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا بھائی ہمارا حق نہیں دے رہا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس قدر اخلاقی طور پر گراوٹ کے شکار لوگ ہیں کہ وہ نہ تو بہنوں کا حق دیتے ہیں نہ بیٹیوں کا حق دیتے ہیں، جو ان کا وراثتی حق ہے، جس کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو آپ بابا سے کیا باتیں کر رہی تھی، شکایتیں لگا رہی تھی؟ کہ سونے بھائی ہمارا حق نہیں دے رہا۔ یہ شکایت کر رہی تھی آپ بابا سے؟ جی، جب پاپا ہوتے تھے تب پہلے ہمارا خرچہ دے دیتے تھے، تب ہمارے چھپ کے ہم سے ملتے بھی تھے اور ہمیں چیزیں بھی دیتے تھے۔ اب ہمیں کوئی بھی نہیں دے رہا، اور سونے بھائی ہمارا حق بھی نہیں دے رہا ہمیں۔ سونو بھائی حق نہیں دے رہا۔ سونو بھائی، آپ بھائی ہیں، اسلام میں جو بہنوں کا حق ہوتا ہے نا باپ کی وراثت میں سے، وہ والد کے بعد جانے کے بعد بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائی باپ بن کر دکھاتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا حق جو بنتا ہے وہ ان کو دیں، اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کے حق کے حوالے سے کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹیاں کم سے کم در بدر نہ ہوں۔ یہ طارق ٹیڈی صاحب کی قبر ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، بیٹی اپنے والد کی قبر پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی شکایتیں لگا رہی ہے۔ یہ ان کی سابق مسز ہیں اور ان بچیوں کی والدہ بھی ہیں۔ یہ بتائیں کہ لاہور میں رہتے ہیں آپ؟ جی، لاہور میں کورٹ کے سلسلے میں آنا پڑتا ہے مجھے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ ماڈر ٹاؤن سے بھی آتے ہیں، اور چیچا وطنی میری رہائش ہے، میرے امی ابو چیچا وطنی سے ہیں، تو میں لاہور کورٹ کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی، اور یہ اپنے بابا کو ملنے کے لیے۔ کورٹ کس معاملے میں کورٹ آئی تھی؟
ये इस बेटे ने स्टे ले लिया था। तारिक टैडी के बेटे ने? जी बेटे ने स्टे ले लिया था क्योंकि सूबाई मोसिफ से हमारे हक में हो गया था तो हमें कब्ज़ा मिलना था, इसने स्टे हाई कोर्ट ले लिया। तो हम कल उधर थे, तो अब नेक्स्ट डेट पे हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर इन बच्चियों के आप लोग हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, इन बच्चों का हक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विरासत में से जो बेटियों का हक है वो कितना बनता है, और जो विरासत है कुल उनकी जायदाद कितनी है? टोटल इनकी इकबाल टाउन वाला घर 4.5 मरले है, 2.25 मरले सफ़ा मरवा के नाम है और 2.25 मरले जुनैद तारिक के नाम है। इसमें मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मैं लूँगी, और जो कुछ भी है सफ़ा मरवा और जुनैद तारिक का है। और जो फैसलाबाद वाला मकान है वो अभी उसका हमें कोई उसका कुछ नहीं मिल रहा, तो जो लिंक मिला है वो सिर्फ अंकल के नाम है, तारिक टैडी के वाले साहब के नाम है। उसमें से बच्चियों का हक है? जी हाँ है, वो भी हम वो कितनी जगह है? वो तकरीबन 5 मरले है। 5 मरले और 4.5 मरले जो कि विरासती इनके पास जायदाद है तारिक टैडी साहब की, जो कि इन बच्चों का भी हक बनता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में वालिद की वफ़ात के बाद भाई जो हैं वो जुल्म करते हैं, वो फ़िरौन बन जाते हैं। बहनों को उनका जो विरासती हक होता है, जो उनका हक इस्लाम ने रखा है, वो नहीं दिया जाता। तो ये बच्चियां दर बदर हैं। तो क्या सूरत हाल है बच्चियों की पहले तारिक टैडी साहब जब होते थे और अब? उनके जाने के बाद तो मुश्किल ज़रूर आई है हमें, बहुत ज़्यादा। क्या मुश्किल आई है? जो वो खर्चा देते थे उसमें स्कूल की फ़ीसें दी जाती थी। अब उनके बाद ये कोर्ट कचहरियों के पैसे भी भरने पड़ते हैं, फ़ीसें स्कूल की रह जाती हैं, कभी कभी रुक भी जाती हैं। किसी अदारे ने हमारे साथ अभी तक साथ नहीं दिया। जैसे सोनू को बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, बड़े बड़े नामवर मतलब कॉमेडियंस हैं हमारे, बड़े मायानाज कॉमेडियंस हैं जो तारिक टैडी साहब के दोस्त थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं साथ दिया। उन्होंने भी एक अल्फाज नहीं बेटियों के लिए बोला, यहाँ तक कि उनके सर पे प्यार नहीं दिया। आज तारिक टैडी की कब्र पे वो बच्ची रो रही है, मिलने आई अपने बाप को, किसी ने साथ नहीं दिया। उनके दिल में थोड़ा सा एहसास नहीं आया कि इतने साल काम किए इकट्ठे बैठ के कि उसकी बच्चियों के हाल ही पूछ लें। आज 1 साल होने वाला है तारिक टैडी की, तो एक लफाज क्या बोला उन्होंने, एक फ़ोन करके पूछा नहीं आप किस हाल में हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ तक कि बच्चियों के हक़ के लिए भी नहीं बोले। क्या इन बच्चियों का हक़ नहीं है? वो तारिक टैडी साहब की बेटी ही नहीं। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आज भी आप लोगों से यही कहूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है सफ़ा मरवा का है। अभी तक मेरा सामान जहेज़ भी तारिक टैडी के घर मौजूद है। अगर वो मैं भी उठाऊँगी तो कोर्ट के थ्रू उठाऊँगी, और वो भी अगर मेरा सामान है वो मेरी बेटियों के लिए होगा। अच्छा जी। हमारा आला हुक्मरानों से भी अपील है कि प्लीज़ हमारा साथ दें, इन बच्चियों का हक दिलवाएं। ये बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, आज अपने बाप की कब्र पे 1 साल बाद आई हैं। इनका कोर्ट कचहरियों में घूमने की उम्र नहीं है। इन बच्चियों को इनका विरासती हक दिया जाए और इनकी जितनी हो सके सपोर्ट करें कि ये एक कॉमेडियन किंग की बेटियां हैं जो आज स्कूल से भी तंग है और रहने के लिए भी तंग है किसी जगह पे। ये आज सारी कहानी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेटी मगरिब के टाइम अपने वालिद की कब्र पर बैठी है और मुआशरे की और अपने भाई की शिकायतें अपने वालिद से लगा रही है, वालिद की कब्र को भरोसा दे रही है, उससे लिपट कर बातें कर रही है। वालिद की कब्र की आकर इन्होंने सफाई की, फूल डाले, और अब इधर उदासी लिए बैठी हैं कि मेरे बाबा जब थे तो वो मुझे चीज़ दिलाते थे, मुझे कपड़े दिलाते थे, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे, मेरा हक नहीं मारते थे। लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। बाकी चीज़ों की ज़रूरत तो पूरी करना दूर की बात। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।